تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، وہ ان کا جو ہے جیل میں، ویسے آج کل جو ہے جیل میں وہ ہوتے ہیں تو نہ ان کی فوٹیج وغیرہ دکھائی جا سکتی ہیں، سب پہ جو ہے نا پابندی ہے۔ بہرحال ان کا بھی ایک تازہ بیان آیا ہے، کیونکہ اس طریقے کی جو کچھ مخصوص خبریں ہوتی ہیں، ویسے تو کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ خبریں تو بہت ساری ہیں، ہم صرف ان ٹاپک پر خبریں کیوں دیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، پبلک کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، خبریں اس حساب سے دی جاتی ہیں۔ اب یعنی پاکستان کی اگر میں خبریں لے کے بیٹھ جاؤں، ادھر جو ہے نا اس علاقے میں چوری ہو گئی، ادھر ڈکیتی ہو گئی، تو پبلک کو ان سب چیزوں پہ اتنا شوق نہیں، علاقائی کچھ خبریں الگ ہوتی ہے وہ، لیکن کچھ جو بنیادی خبریں ہوتی ہیں جس میں پبلک انٹرسٹ لیتی ہے، کیونکہ اس وقت الیکشن ہے اور سیاسی ماحول جو ہے نا گرما گرم ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے اصولوں پر جو ہے نا، اصول کی بنیاد پر جو ہے نا ہم نے خبریں دینی ہوتی ہیں، نہ اس میں تڑکا لگانا ہوتا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو ٹی وی چینل کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے جو جائے گا یوٹیوب پہ چینل جو ہم نے بنایا ہے وہ اس کام کے لیے نہیں بنایا کہ جو ہے نا تڑکے لگائیں اور بریکنگ نیوز بنائیں اور یہ کریں وہ کریں۔ تو پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے، اس مطابق ہم خبریں دیں۔ تو میں نے کہا پہلے یہ کلیئرفائی کر دوں تاکہ جو کچھ بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اس طریقے کی مخصوص خبریں جو یعنی آپ کو دیتے ہیں، یعنی باقی خبریں، اور تو ایک تو وقت بھی نہیں ہوتا، اور دوسری یہ وجہ جو میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، جو خبر ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جیل میں جو چند صحافیوں سے جو ہے نا کچھ گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جیل میں جو ہے نا عدالتی کارروائی کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جو ہے نا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رونا ہوتا تو کب کے ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ اچھا، یہ جو لفظ وہ کہہ رہے ہیں وہ یعنی میں بتا دوں کہ وہ کچھ ٹائم پہلے وہ کچھ خبریں چلی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے جیل میں پھوٹ پھوٹ کے جو ہے نا رو پڑے تھے، یہ اس بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر رونا ہوتا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ خبریں جھوٹی ہیں، اگر رونا ہوتا تو میں پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ بہرحال ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا خاموش رہو، پر میں نے غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ ورنہ کیس بھی بنائیں گے اور تمہاری جماعت کو 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے۔ یعنی جنرل باجوہ کا ذکر کر رہے کہ انہوں نے مجھے ایک قسم کی ایسی دھمکی لگائی کہ اگر تم باز نہیں آئے، خاموش نہیں ہوئے جب ان کو اقتدار سے نکال دیا گیا تھا، تو ہم تمہارے خلاف جو ہے نا پھر کیس بھی بنائیں گے اور اس طریقے کے معاملات جو ہے نا کریں گے۔ اچھا، مزید یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا غلامی جو ہے نا قبول کر لو، پر میں نے باہر نکل کر رجیم چینج کے خلاف جو ہے نا جلسے شروع کر دیے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ شریف خاندان سرٹیفائیڈ چور ہے، نواز شریف سمیت شہباز شریف 34 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز معاف کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی غلامی قبول کر لی ہے، پر یاد رکھیں غلامی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ مجھ سمیت ہماری پارٹی کے لوگ ایک کیس سے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی نیا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سے اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو ہی ہم جو ہے نا مذاکرات کی بات کریں گے۔ اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، اگر ہمیں الیکشن جو ہے نا نہ لڑنے دیا گیا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا۔ دنیا اس وقت سپریم کورٹ کی جو ہے نا طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ باقی سب ادارے جو ہے نا ہمارے خلاف آپس میں مل چکے ہیں۔ نیب والوں کو کوئی شرم نہیں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ٹرسٹ کا مجھ پر کیس بنایا گیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ٹرسٹ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، شوکت خانم کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، پر وہ بھی میری ملکیت نہیں ہے۔ پر یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں ایسے جو ہے نا ایسے حالات کبھی نہیں تھے، اور ایسا جو ہے نا کبھی نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ قانون بالکل ختم کر دیا گیا ہے طاقت کے زور پر۔ یہ جو ہے انہوں نے بیان دیا تازہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے۔ تو اس پر جو ہے نا کوئی جو ہے نا مزید تبصرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جیل میں شخص ہے اور ہمارے پاس کوئی اور ذرائع نہیں ہے کہ اس کا جو ہے نا کاؤنٹر جو ہے نا ہم معلومات کر سکیں کہ کون سی بات جھوٹی ہے کون سی سچی ہے، تو ورنہ ہم اس کی بھی تھوڑی سی تحقیق کر کے نکال لیتے، لیکن ان کے اوپر کچھ زیادہ ہی جو ہے نا پابندیاں ہیں۔ ان کو ٹی وی پہ جو ہے نا نشر ان کی تصویر ہوتی ہے، نہ ان کے جو ہے نا ویڈیو بیان وغیرہ چل سکتے ہیں، اور عدالتوں میں ان کو پیش ہی نہیں کیا جاتا کہ ان سے وہیں کوئی جو ہے نا گفتگو ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو دیکھا جا سکے اور اس پر کوئی تحقیق کی جا سکے یا بات کی جا سکے۔ باڈی لینگویج، بہت سارے جو ہے نا الگ الگ ذرائع ہوتے ہیں، کوئی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ابھی جو ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہی آتی ہیں کہ جو چند صحافی جو ہے نا ان کی کسی، ویسے تو ان پہ اچھے خاصے کیس بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کون سا کیس جو ہے نا ان پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی خبر ٹی وی پہ نہیں آتی کیونکہ پاکستان کا میڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن کے سہارے پہ چلتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یعنی جب اگر نون لیگ کے خلاف ہو تو نون لیگ کا بائیکاٹ، تحریک انصاف کے خلاف ہو تو تحریک انصاف کا بائیکاٹ، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو تو پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ، تحریک لبیک کے خلاف ہو تو تحریک لبیک کا بائیکاٹ۔ تو یہ تو ہمارا میڈیا، مطلب کوئی اصولی میڈیا نہیں ہے،
تو اس لیے ٹی وی سے جو ہے نا اور کیا بولتے ہیں اس الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ امید نہیں رکھتے. اچھا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں, اس پہ اپنی بات جو ہے نا اظہار کرتے ہیں اور اپنے جو ہے نا دل کی بات بھی کر دیتے ہیں, اور وہاں سے جو خبریں جو ہے نا جتنی بھی ہوتی ہیں اس پہ شیئر کرتے ہیں, تو اس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. اور اس سے تکلیف بھی ہے کچھ لوگوں کو, بھائی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی جو ہے نا اس طریقے کا جو ہے نا ان کو لگام ڈال دی جائے, جیسے میڈیا ہمارے ہاتھوں میں کنٹرول ہوا ہوا ہے ایسے سوشل میڈیا کو بھی کر لے. تو امید تو نہیں ہے ہمیں بالکل ایسی کہ یہ اپنے جو ہے نا جو ہے نا ان کے جو اس طریقے کے عزائم ہیں جو بس ایک سوشل میڈیا پاکستان میں رہ گیا جو ان کے قابو میں نہیں ہے اس کو بھی یہ دبا لیں. تو امید نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا ایسا کوئی یہ معاملات کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے اداروں سے لے کر ہر چیز کو تباہ کر دیا. اب عوام کا بس بولنے کے لیے سوری عوام کو بولنے کے لیے بس یہی بچا ہے جو ہے سوشل میڈیا کہ وہ اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں, تو اس کو بھی یہ دبانے کی جو ہے نا اکثر سازشیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں. اس پہ ہر قسم کے جو ہے نا طبقے کے لوگ بات کرتے ہیں, چاہے مذہبی ہو سیاسی ہوں, وہ اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بس سوشل میڈیا کے لیے اتنا کہوں گا کہ آپ جو بھی بات کریں اس میں گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, اخلاق کو جو ہے نا مد نظر رکھ کے گری ہوئی ایسی کوئی گری ہوئی گھٹیا اور کسی کی ذاتیات پہ اس کی پرسنل زندگی کے اوپر بات نہ کریں, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی جو ہے نا رکن ہو جو ہے نا رہنما ہو, اس سے گریز کریں. اور جو کارکن ہوتے ہیں میں پارٹی کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنے جو ہے نا کارکنوں جتنی بھی سماعت کے سربراہ ہیں ان کے جو ہے نا کارکنوں کو یہ بات جو ہے نا کہا کریں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی اگر کسی اور جماعت کے ساتھ یا کسی کارکن کے ساتھ آپ کا جو ہے نا بات چیت ہوتی ہے یا ایسا کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے, میں سوشل میڈیا پہ ہی بات کر رہا ہوں, سیاسی ٹکراؤ جس کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہ مار دھاڑ کی بات نہیں کر رہا, تو ادھر بھی آپ جو ہے نا ادب کے دائرے میں رہ کر کے بھئی یہ کچھ نہیں تو دو چیزوں کو مد نظر رکھا کریں کہ سامنے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ جو ہے نا پہلے مسلمان ہے آپ کا بھائی ہے, دوسرا پاکستانی ہونے کے ناطے بھی آپ کا بھائی ہے, تو بھئی یہ دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا بات کیا کریں. تو ماحول کچھ ایسا ہے کہ جو ہے نا عدم برداشت کا ماحول ہے اور گالم گلوچ, اور اس کا بھی ذمہ دار جو ہے نا کچھ ادارے ہی ہیں جنہوں نے یہ ماحول جو ہے نا عدم برداشت کا ماحول جو ہے نا بنایا ہے. ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو دباؤ, کبھی دوسرے کو دباؤ اس کو اٹھاؤ, تو یہ جو چلنے کا جو سلسلہ ہے اگر یہ ٹوٹل سیاسی جو ہے نا جو ہمارے ہیں گے پولیٹیشین اور ملک میں جمہوریت مسلسل چل رہی ہوتی ہے تو یہ عدم برداشت کا ماحول نہیں ہوتا, کیونکہ ان سب چیزوں کو سیاستدان جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ایسا نہیں ہوا, بار بار ڈکٹیٹرشپ اور دیگر معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہے اور سیاسی حکومتوں کو بدلا گیا ہٹایا گیا, تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا ایک عدم برداشت کا پاکستان میں ماحول بنا ہے. اس میں سیاستدانوں کو تو بالکل جو ہے نا کیا بولتے ہیں 100% قصوروار جو ہے نا بالکل قرار نہیں دوں گا. ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہوں گے کوئی 30% 40%, بس باقی زیادہ فیصد تو وہی جو لوگ ذمہ دار ہے جو یہ سب تجربے پاکستان کے ساتھ کرتے رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو عدم برداشت کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی اور کارکن ایک دوسرے کی عزت کرتے جیسے تمام ممالک میں ہوتا ہے. ایک پارٹی الیکشن جیتی ہے تو دوسرے جو ہے نا اس کے جو سربراہ ہے وہ جماعت کے سربراہ کو مبارکباد دیتا ہے اور کارکن بھی ایکسیپٹ کر لیتے, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ عدم برداشت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ایک جماعت کو ہٹانے میں گرانے میں جیسے ابھی ہوا ہے جو ہے نا حکومت, اس سے پہلے نواز شریف کی, اس سے پہلے بے نظیر کی, تو بھٹو کی, ان سب کی جس طریقے سے حکومتیں گرائی گئی تو سب کا شک اور جو ہے نا وہ ایک ہی طرف جاتا ہے کہ یہ حکومتیں کس نے گرائی, اور وہ سب ویسے جانتے ہیں, بتانے کی تو خیر ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں کون حکومتیں بناتا ہے اور کون حکومتیں گراتا ہے. تو سیاستدانوں کو ایک قسم کا کٹ پتلی ٹائپ کا بنا دیا گیا, تو یہ افسوسناک بات ہے. لیکن ہم پھر بھی کیونکہ ہم جمہوریت پسند ہے تو ہم پھر بھی سیاستدانوں کا ہی ساتھ دیں گے, ہم کسی اور کا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ سیاستدانوں کا کام ہے حکومت چلانا اور سیاست کرنا, باقی کسی کا کام نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی کو شوق جو ہے نا چڑھا رہتا ہے کہ وہ سیاست میں دخل اندازی کرے اور اپنا کام چھوڑ کے جو ہے نا سیاست کرے, تو اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو اس کا کام ہے اس کے لیے ہمدردی ضرور ہے, اپنا جب وہ کام کرے جیسے سیاستدان اپنا کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے ہمدردی لگتے ہیں. لیکن کوئی اور ادارہ ہو یا کوئی اور اس طریقے کا ہو, وہ جو ہے نا اپنا کام جو ہے نا اس کو بخوبی انجام دے نہ دے لیکن سیاست میں دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرے, تو پھر ہمارے دل میں ہمدردی نہیں رہتی. ہر جو ہے نا ادارے کو جو ہے نا اپنا اپنا کام جو ہے نا اپنی جو ان کا دائرہ ہے آئین کے تحت اس کے اندر جو ہے نا اس کو انجام دینا چاہیے, دوسرے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اسی سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, پھر عدم برداشت کی طرف جو ہے نا قوم جو ہے نا پھر چلی جاتی ہے. پر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں, مزید خبریں جو ہے نا شیئر کریں گے, اور لاسٹ میں آپ سے یہ کہیں گے کہ ہماری ویڈیوز کو جو ہے نا شیئر کیا کیجیے, کمنٹس کیا کیجیے, لائک کیا کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.